اور نوٹم جاری کر دیا ہے اور اب بھارت کا اور پاکستان کا نوٹم اوور لیپ ہو چکا ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک اور انتہائی کروشل مرحلہ ہے. تو میرے حساب سے آج رات کو بیٹھ کے ہماری انڈین نیوی اپنا ایکسرسائز کے پیرامیٹرز ریسیٹ کر رہی ہوگی کہ یار یہ آ رہے ہیں, آنے دو, تھوڑا سا جگہ بھی کھول کے رکھنا, تھوڑا جسٹ کیپ اے گیپ اوپن سو دیٹ دے ٹرائی اینڈ کم انسائیڈ. یعنی نوٹم پر جاری ہو چکا ہے نوٹم, which is very alarming. مین وائل جہاں اتنی زیادہ ٹینشن ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان, وہاں ایک 10 سالہ معاہدہ ہو جاتا ہے, وہ بھی ڈیفنس پیکٹ. کس کا؟ انڈیا اینڈ امریکہ. وہ حیران پریشان ہے کہ یار یہ ہوا کیا کہ ہمیں ساری محبتیں کر کے, ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر کے, ہمارے اردبی اعظم پاکستان کی تعریفیں کر کے, یہ صاحب جو ہے وہ سیدھا جا کے جناب انہوں نے دفاعی معاہدہ 10 سالہ سائن کر لیا ہے ہندوستان کے ساتھ. ایک آدمی پکڑا گیا ہے پاکستان سے, اور وہ ایک مچھیرا ہے, وہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں, اور اس کو بھارت نے پکڑ لیا تھا. اور نوٹمز جو ہے ان کے اوور لیپ کرنے کا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے اس نے کہا ہوا ہے یہاں پر ہماری فائرنگ ڈرلز بھی ہو سکتی ہیں, یہاں پر ہمارا بھی کوئی اس طرح کا اکوپمنٹ یا کوئی بھی چیز آ سکتی ہے, یا کوئی میزائل یا کوئی فائر آ سکتا ہے. پاکستان وہاں پر آ رہے ہیں تو پھر تو بھیا مستی تو آپ کو کرنی پڑے گی, تو یو ول ڈو سم سارٹ آف اے کریزی ایکٹیویٹی, بیکاز پاکستان کے پاس کیا 8-10 شپس ہیں یہاں پر, آپ کے اس کنٹینجنٹ کے اندر کم سے کم نہیں تو 30 سے 40 شپس ہوں گے. تو بھارت نے اس کو پکڑ لیا, بھارت نے اس کے بعد اس کو چھوڑا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے نا اپنے فوجیوں کی کچھ ہمیں یونیفارمز لا دو, ہمیں کچھ وہاں سے سگریٹ کے پیکٹ لا دو. F-21 وہ طیارہ ہے جو کہ ہندوستان کے اندر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. آپ کو اسکرین کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے طیارہ. یہ جو F-21 ہے, اب یہ لاکہیڈ مارٹن ٹاٹا گروپ کے ساتھ مل کے ہندوستان میں بنائے, صرف ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے. یہ ذرا تھوڑا 4.5 جنریشن ہے, 5th جنریشن F-22 ریپٹرز ہے, لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ امریکی جو حکومت ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کیپیبلٹیز زیادہ تر جتنی بھی میکسیمم F-22 ریپٹر کے اندر ہیں وہ F-21 کے اندر ہم دیں گے, اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں گے. انجن تو ظاہری بات ہے کہ بنتے ہیں امریکہ کے اندر ہی, جنرل الیکٹرکس ان کے انجن بناتا ہے, لیکن اب ٹاٹا کے ساتھ جب یہ کوآپریشن ہوگا تو یہ فل فلیج باقاعدہ طور کے اوپر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ F-21 کو جو ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس معاملات کو یہ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ طیارہ جو ہے اس کی ڈیل لگتا یہ ہے کہ فائنل ہوگی. انڈین ایئر فورس کے پاس آپشنز دی گئی ہیں کہ آپ طے کریں کہ جناب آپ کو کون سا طیارہ چاہیے, کیونکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجیز کے ساتھ رشین یہ 4.5 جنریشن ہے, رشین جو ہے وہ 5th جنریشن Su-57 آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ آفر کر رہا ہے. Su-57 جو ہے 5th جنریشن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, لیکن رشیا نے بہت سے ممالک کو بیچا ہے, تو انڈین ایئر فورس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے نہیں, لیکن وہ 100% فل ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے ساتھ آفر کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے, میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے ساتھ چائنا کے علاوہ کسی اور ملک سے, امریکہ سے, ایون روس سے بھی یہ خرید سکے 5th جنریشن طیارے, اس لیے چائنا کی منت تغلا تو کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے, اور کیونکہ پاکستان کو صرف چائنا کے پاس جا کے ہی اپنا اسلحہ خریدنا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی جو اس وقت 85% ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ چائنیز اوریجن کا آہستہ آہستہ ہو گیا ہے. اب سب سے پہلے تو ناظرین کرام آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بھارت نے جو اپنی ٹرائی سروسز ایکسرسائزز کے لیے نوٹمز جاری کیے, اور نوٹم ہوتا ہے نوٹس ٹو ایئر مین, اور نوٹمار ہوتا ہے نوٹس ٹو مرینز, پانیوں کے اندر نوٹمار جاری کیا جاتا ہے. اب بھارت نے یہ دونوں جاری کر دیے اور بھارت اسے ایکسٹینڈ کرتا رہا, اور بھارت نے کل ایک انتہائی کروشل اور انتہائی خطرناک چیز کی. انڈیا کا جو نوٹم ہے اس نے پاکستان کا جو میری ٹائم زون ہے, ہر ملک کا ساحل اور اس کے بارڈر سے آگے ایک زون ہوتا ہے جو اس ملک کا ایکسکلوزیو زون ہوتا ہے, اور اس میری ٹائم زون کو بیسیکلی انڈیا نے وائلیٹ کیا یہ نوٹم جاری کر کے, اور ڈیپ انسائیڈ پاکستان کی جو سی بیڈ ٹیریٹری ہے اس میں انڈیا نے گھسنے کی کوشش کی. اب ناظرین کرام امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا نے جو ایئر سپیس ریزرو کی عربین سی کے اندر, یہ پاکستان کا جو ایکسٹینڈڈ کانٹیننٹل شیلف اور EEZ ہے, ایکسکلوزیو اکنامک زون ہے, یہ انٹرنیشنل میری ٹائم نارمز جو ہیں, یعنی سمندروں کے اندر جو ایک نارم پایا جاتا ہے جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں, یہ اس کی وائلیشن ہے. اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ انڈیا جو ہے اس نے جو ایئر سپیس ڈیزگنیٹ کی ہے وہ UN کی طرف سے پاکستان کو جو اپرووڈ سی بیڈ ہے اس کے انتہائی
इंतहाई क्लोज इंडिया आ चुका है और इस सारी सूरत हाल में ये एक इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज देखी जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत के जो नोटम्स हैं वो ओवरलैप हो चुके हैं। नोटम्स के ओवरलैप होने का मतलब भी बड़ा खतरनाक होता है। पाकिस्तान नेवी जो है उसने एक नावा रिया वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। मैं आपको ये बता देता हूं कि नावा रिया बेसिकली नेविगेशनल एरिया को कहते हैं, जो लार्ज जियोग्राफिकल सी एरियाज जो होते हैं जहां पर अर्जेंट मैरी टाइम के कुछ काम करने हो तो ये उस हवाले से वार्निंग जो है वो जारी की जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने नेवल मिलिट्री फायरिंग एक्सरसाइजेस जो कल से पाकिस्तान अब शुरू करने जा रहा है, पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना जो नोटम है वो जारी कर दिया है। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान ने 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसका नोटम जारी कर दिया है, वार्निंग जारी कर दी है, और उसमें इवन इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसके करीब भी अब पाकिस्तान जो है वो अपनी नेवी की जो ड्रिल्स है वो करने जा रहा है। अब सबसे अहम चीज यह नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान ने एक नेवल नेविगेशनल वार्निंग जारी कर दी है इन द सेम एरिया जहां पर इंडिया ने अपनी एयर स्पेस रिजर्व कर दी है फॉर ऑन गोइंग ट्राई सर्विसेज मिलिट्री ड्रिल्स। इंडिया ने जो अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ड्रिल्स अनाउंस की उस एरिया के साथ ओवरलैप करने वाली पाकिस्तान, और आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली जो ग्रीन पार्ट है, जो तस्वीर चल रही है उसमें ग्रीन पार्ट जो है वो पाकिस्तान नेवी की फायरिंग एक्सरसाइजेस का है। त्रिशूल जो एक्सरसाइज अभी हो रहा है, त्रिशूल एक्सरसाइज इसलिए नाम दिया गया है दोस्तों, तीनों सेना एक साथ ये एक्सरसाइज कर रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, तीनों सेना एक साथ मतलब ये एक्सरसाइज दोस्तों इस बार ये पहली बार हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे नेवी भी ज्वाइन किया है दोस्तों, एयर फोर्स भी रहेगा और इंडियन आर्मी भी रहेगा दोस्तों। ये तीनों सेना एक साथ पाकिस्तान बॉर्डर मतलब जो राजस्थान से जो पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है और गुजरात से जो बॉर्डर मिलता है मतलब सार्क्रिक से दोस्तों, और जो ये एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहे हैं दोस्तों। मतलब जो एक साथ जो इतना बड़ा जो अभी एक्सरसाइज हो रहा है कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन ये त्रिशूल एक्सरसाइज का नाम सुनने के बाद पाकिस्तानी इतना डर गया। त्रिशूल का एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले पाकिस्तान ने नोटम जारी किया है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है। जिस तरह ऑपरेशन चेंदुर के दौरान जिस तरह पाकिस्तान का पिटाई हुआ, जिस तरह हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के घर में घुस के जिस तरह पाकिस्तान का कुटाई किया, और देखिए कुछ दिन पहले जिस तरह भी अफगानिस्तान का तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान का पिटाई किया, दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया, तो पाकिस्तान को इसलिए दोनों बॉर्डर से अभी डर सता रहे हैं। क्योंकि अभी भी शायद तालिबान बॉर्डर से जिस तरह भी वो घमासान चल रहे, अगर हिंदुस्तान बॉर्डर से भी स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान के लिए मतलब बचना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान पहले से डर गया, जिस तरह भी पाकिस्तान ने जिस तरह भी ये नोटम जारी किया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने 25,000 फोर्स मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया। मतलब ये 25,000 फोर्स एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब वो नेवी हो, एयरफोर्स हो और ये इंडियन आर्मी दोस्तों। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों।